نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تو لاجواب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تو لاجواب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تو لاجواب ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث میں آتا ہے مردے ننگے دھڑنگے ہوں گے، اور قرب قیامت سے پہلے قبر بارش کا قطرہ گرے گا، ہر قبر سے ہر مردہ ننگا دھڑنگا کھڑا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 70 سال یہ کھڑے رہیں گے، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ اتنا سخت دن ہوگا کہ دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا بائیں ہاتھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گلی میں بچے کو گلے سے پکڑنا کیا کہتے ہیں؟ باپ کو بلا کے لاتا ہوں پھر دیکھ میرے باپ کے سامنے بات کرنا۔ دنیا میں سب سے بڑا فخر اور سب سے بڑی چھت انسان کا باپ ہوتی ہے، اور حدیث میں آتی ہے قیامت کے دن یہ باپ کہہ دے گا تو میرا نطفہ نہیں، جا، یہ ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، جا۔ بھائی بھائی کسی کو کیسے پہچانے گا؟ لیکن ایک چیز پہ مان ہوگا مسلمان کو، ہم حضور کے امتی ہیں نا، فرشتے پکڑیں گے اس کو، گلے میں توق ڈالا ہوا ہوگا، فرشتے کہیں گے حساب دے، اور یہ فرشتوں سے کیا کہے گا پتہ کیا کہے گا؟ اگر دل میں یہ چاہت ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا۔ شاعر کہتا ہے بروز معاشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا، بروز معاشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا، وہ دیکھو آتے ہیں میرے آقا، وہ دیکھو آتے ہیں میرے آقا، انہی کے آگے حساب ہوگا، وہ دیکھو آتے ہیں میرے آقا، انہی کے آگے حساب ہوگا۔ چاہتا ہے میرا حساب میرے آقا کے سامنے ہو، ایک دفعہ زبان سے میرے ساتھ کہہ دے تاکہ حاضری ہو جائے۔ وہ دیکھو آتے ہیں میرے آقا، انہی کے آگے حساب ہوگا۔ شمائل کبرى کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، تھوڑی شارپ گھٹا رہے ہو، دل تھوڑی گھٹا رہے ہو، اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، اللہ نے اس حصے کے ایک حصہ اٹھایا اور اس حصے کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا ٹکڑا اللہ نے پوری انسانیت کو دیا، اور حسن کے 99 حصے اٹھائے اللہ نے، اور 99 حصے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ یہ حسن پہ پھر دنیا میں رب نے اس حسن پہ پردے ڈالے۔ خضر بھائی ایک بدو عورت آئی میرے نبی کا حسن سنتے سنتے، کہتی ہے مدینے پہنچ گئی، لوگ اتنے تھے حضور کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، میں حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی دیکھ کے چلی گئی، وہ کہنے لگی مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس انگلی کا حسن میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں حسن پہ پردے قیامت کے دن میرا رب ہٹائے گا، تو قیامت کا دن ہوگا اور حضور اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے۔ انسان کو چھوڑو کائنات کی بات کرتا ہوں، شاعر کہتا ہے چمک ہے ایسی رخ نبی میں، دمک ہے ایسی رخ نبی میں، چمک ہے ایسی رخ نبی میں، دمک ہے ایسی رخ نبی میں، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ، تو چاند بھی آب آب ہوگا، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ، تو چاند بھی آب آب ہوگا، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ اور آج کی عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، ایسا ہے نا، میرا جسم
میری مرضی. ہم 2009 میں سری لنکا سے آ رہے تھے, ہمارے ساتھ جہاز میں ایک لڑکی آگے بیٹھی تھی. خضر بھی اس وقت کی بات ہے, ابھی تو یہ چیز پرانی ہو گئی. ہم سارے رستے یہ روتے ہیں. وہ لڑکی مسلمان تھی اور جب ایئرپورٹ پہ اترے اسے باپ بوڑھا لینے آیا ہوا تھا. بعد میں ساتھ والا ایک سنگلا کافر بیٹھا تھا, کہنے لگا یہ تمہاری مسلمان بہن ہے, کراچی کی ہے, اور یہ سری لنکا میں جا کے اپنے ہندو دوست سے ملنے کے لیے گئی ہے. وہاں گئی تھی, ایسے ملنے کے لیے گئی اسے, میری بہن وہاں ملنے کے لیے گئی. تو آج تو مسلمان اپنی بہن کے کپڑے اتار کے اس کے جسم سے کھیلنا چاہتا ہے. اس زمانے غیرت حیا ایمان ہوتا تھا. آج یقین کر, میں جوان بیٹھے ہو, میں ہر جوان یہ چاہتا ہے بس کسی طرح اندر کی ہوس کو پورا کر دو. رشتے نقشے مسلمان بھول گیا. رشتے ابھی کچھ دن پہلے باول نگر کا واقعہ ہے نا, باپ بیٹے نے مل کے بیٹی کا گلا گھونٹا, اسے مارا. بعد میں پتہ چلا جب پکڑا گئے, کہنے لگا کتنا عرصہ بدفعلی کرتے رہے اس کے ساتھ. جب مسلمان سے غیرت حیا ایمان ختم ہو جائے, خدا کی قسم جانور شرما جائے گا. اس لیے کہتے ہیں حیا ایمان ضروری ہے میرے دوست. اور حیا حضرت فاطمہ زہرا میں نبی کے گھر کا طواف کرتا تھا. اسی لیے میرے نبی کے پاس عورتیں ہیں, یا رسول اللہ دیور سے پردہ کریں, دیور سے بھابھی سے پردہ کروں, دیور سے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں دیور تو موت ہے, 3 مرتبہ فرمایا دیور تو موت ہے, دیور تو موت ہے. آج کی عورت کہتی ہے دل صاف ہو میرا. حضرت فاطمہ زہرا سے کس کا دل صاف ہوگا؟ اپنی خادمہ سے کہنے لگی ادھر آ. کہاں؟ کہ میں نے غسل کر لیا ہے, میں اب کفن پہن رہی ہوں, اور علی ہے تو میں اسے کہنا میں دنیا سے چلی گئی. اور علی سے اتنا کہہ دینا کہ میرا جنازہ رات کو لے کے نکلے, میرا جنازہ دن کو لے کے نہ نکلے. کسی کی نگاہ پڑی نا میرے جسم پہ, کوئی کہے گا نبی کی بیٹی موٹی ہے, کوئی کہے گا نبی کی بیٹی چھوٹی ہے, میرا بابا مجھ سے ناراض ہو جائے گا, قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. آج کا مسلمان, آج بہن کی عزت بھائی سے محفوظ نہیں ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے جب یہ پل صراط سے گزرے گی نا یہ فاطمہ, تو پھر انعام کیا دے گا. اب شاعر کہتا ہے, کیا کہتا ہے شاعر؟ پر لکھتا ہے بروز معاشر جب آئے گی وہ, بروز معاشر جب آئے گی وہ, بروز معاشر وفا کے پر پردہ کرنے والی جب آئے گی وہ, بروز معاشر ندائیں ہوگی جھکاؤ نظریں, ندائیں ہوگی جھکاؤ نظریں, یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا. ندائیں ہوگی جھکاؤ نظریں, یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے گواہی دے دے تاکہ گواہی ہو جائے. ندائیں ہوگی جھکاؤ نظریں, یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا. نہ ایسا گنبد, نہ ایسا روزہ, نہ شہر ایسا ہوگا. اور میرا جی چاہتا ہے ایک شعر میں پڑھوں اس میں, اور یہ شعر کسی اور نے لکھا, میں نے اس میں ترمیم کی ہے. اور اگر شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا. کہیں گے انشاءاللہ؟ دیں گے ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. خضر بھائی شعر سنیں, میں ساری حاضری ایک طرف, مجھے اس سے بڑا شعر میرے پاس نہیں ہے. شاعر کہتے ہیں یہ آتی جاتی حکومتیں ہیں, یہ آتی جاتی رہے گی لیکن, یہ آتی جاتی رہے گی لیکن, ہر ایک صحابی ہے شان والا, صدیق سب کا نواب ہوگا. ہر ایک صحابی ہے شان والا, صدیق سب کا نواب. جو صدیق کو مانتا ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہہ دے, ہر ایک صحابی ہے شان والا, صدیق سب کا نواب ہوگا. اور اہل بیت کے دیوانوں, شاعر کہتا ہے حسین وہ جسے نے بچپنے میں سنا تھا قرآن فاطمہ سے. ذرا ایسا کہیں سبحان اللہ. حسین وہ جسے نے بچپنے میں سنا تھا قرآن فاطمہ سے, وہ بات کربل بلند ہو کر خدا کی پڑھتا کتاب ہوگا. وہ بات کربل بلند ہو کر
خدا کی پڑھتا کتاب ہوگا، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شعر ایسا جناب ہوگا۔